ترمیم بہرحال ہو گئی اور جیسے بھی ہوئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس میں انتہائی اہم کردار ادا کیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو مولانا فضل الرحمان صاحب کے کردار کو تعریف بھی کرنی چاہیے اس کردار کی، اور ساتھ شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے دو احسانات ہیں۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے آؤٹ نہیں ہونے دیا، اور ان کی آخری کوشش بھی یہی تھی کہ ایک نیشنل کنسنسس ہو جائے، تو اس سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے جمہوری قد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ دوسرا، انہوں نے اسلامی جمہوریہ پاکستان سے سود کے خاتمے کا اعلان کر دیا ہے، اور اب 2028 میں پاکستان سود فری ایک ملک ہوگا۔ اور میرا خیال ہے اس معاملے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا کردار انتہائی اہم ہے، پوری قوم کو انہیں سلام پیش کرنا چاہیے۔ بہرحال ترمیم ہو گئی، اب ترمیم کے بعد کیا ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کا کیا بنے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 ججز میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ مستعفی ہو جائیں گے۔ وہ ججز کون کون سے ہیں، کس وقت استعفیٰ دے سکتے ہیں، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وکلا جو ہیں ان کا کیا رد عمل ہوگا، کیا وکلا ان ترامیم کو قبول کر لیں گے یا نہیں کریں گے، اور کہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس کے بارے میں کوئی ریاکشن تو نہیں آئے گا، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور اب جو الیکشن کمیشن ہے، کیا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 رکنی بینچ کے فیصلے پر عمل درآمد کا پابند ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور یہی وہ سپورٹ ہے، یہی وہ فیور ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فروخ عباس، نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں۔ ناظرین، 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو چکی ہے جی، 22 شقیں منظور ہوئی ہیں اس کے اندر، سینٹ سے اور قومی اسمبلی سے اسے پاس کروا لیا گیا، اور اب کچھ چیزیں بہت کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جوڈیشری اور پارلیمان کی جو لڑائی ہے جو اب تک چل رہی تھی، اس کے بعد چلے نہ چلے ایک اور بات ہے، لیکن جو اب تک چل رہی تھی وہ کھل کے سامنے آ گئی۔ بلاول بھٹو کے منہ سے ہم نے کچھ ایسے الفاظ، ایسی چیزیں سنی جس میں سے صاف یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ عدالتی کارروائیوں سے یا عدالتی نظام سے خوش نہیں تھے، جس کی وجہ سے یہ ترمیم کروانا وہ بہت ہی ضروری سمجھ رہے تھے۔ پی ٹی آئی اس کی مخالفت کر رہی تھی، مولانا نے کوشش کی سب کو کنسنسس پہ لانے کی، اور بالآخر وہ لے آئے، لیکن پی ٹی آئی نے ووٹ پھر بھی نہیں دیا۔ اب کچھ کوسچنز اس طرح کے سامنے آ رہے ہیں، اور کچھ انسائیڈ خبریں آ رہی ہیں، کچھ خبریں ہمارے پاس ہیں کہ 2 جج استعفیٰ دینے جا رہے ہیں ان آئینی ترامیم کے بعد۔ وہ 2 جج کون سے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے، اور آپ کو یہ ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ وکلا آپ کیا کریں گے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جوڈیشل ایکٹیویزم سٹارٹ ہوتا ہے یا افتخار محمد چودھری کی بحالی ہوتی ہے تو اس وقت وکلا اس تمام کام میں پیش تھے، اور اس آئینی ترمیم کو وکلا قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، عدالتیں اسے کیسے لیں گی، یہ اب آنے والے دنوں میں ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ لیکن اس کا تجزیہ ہم لیتے ہیں جاوید چوہدری صاحب سے کہ چوہدری صاحب اب کیا ہوگا۔ اب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ترامیم ہوئی ہیں یہ بڑا کمال تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کردار مرکزی تھا ان کے اندر، ساری سیاسی جماعتیں بار بار مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جاتی رہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر ہر طرف سے پریشر بھی تھا، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ان کے اوپر پریشر تھا۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی استقامت کا مظاہرہ کیا، انہوں نے ہر قسم کے پریشر کو برداشت کیا، اپنی تجاویز دیتے رہے، اپنے مسودے پیش کرتے رہے، گورنمنٹ کی جو تجاویز تھیں ان کو نکالتے رہے، اور آہستہ آہستہ ہو کے یہ 26 رہ گئی تھی، جن میں سے 4 آخر میں پاکستان تحریک انصاف کی خواہش پہ وہ بھی نکال دی گئی، جس میں ایک تھا کہ کوئی بھی شخص اگر کسی سرکاری املاک کے اوپر حملہ کرے یا عسکری جو املاک کے اوپر حملہ کرے تو اس کا جو ٹرائل ہوگا وہ ملٹری عدالت میں ہوگا، ملٹری کورٹ میں ہوگا، اس کو بھی نکال دیا۔ اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی خواہش پہ، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو پتہ تھا کہ اگر یہ ترمیم منظور ہو جاتی ہے تو پھر ہم سب 9 مئی کے اندر پھنس جائیں گے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے آخر وقت تک اتنا پاکستان تحریک انصاف کا خیال رکھا، اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کا بندوبست کیا مولانا نے، پاکستان تحریک انصاف کو ہر بار وہ بتاتے رہے، پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کے ساتھ مل کے انہوں نے مسودہ تیار کیا، اور پھر اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیا، پاکستان مسلم لیگ نون کو اعتماد میں لیا، اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں کو سمجھایا کہ اس وقت جو ہے آپ اس لیول تک نہ جائیں کہ جس سے پاکستان تحریک انصاف دوبارہ سڑکوں پہ آ جائے۔ ایک بار حکومت کو دھمکی بھی دی کہ اگر آپ بدماشی کریں گے تو ہماری طرف سے بدماشی بھی ہو جائے گی، اور ایک لیول ایسا بھی آیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ JUIF کے ممبر جو وہ بھی غائب ہونے شروع ہو گئے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ JUIF کے اندر بھی فارورڈ بلاک بن جائے گا اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی irrelevant ہو جائیں گے، اس لیول تک باتیں گئے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا، انہوں نے سب کو اپنے ساتھ رکھا۔ کل رات بھی جب ساری چیزیں سیٹل ہو گئی تھی، سینٹ کا اجلاس سٹارٹ ہو گیا تھا،
قومی اسمبلی کی تیاری موجود تھی، اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بلاول بھٹو صاحب کو باقاعدہ روک کے سمجھا کے ان سے ایک دن کا وقت لیا کہ آپ اجازت دیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ ہم نے رات کو سیاسی جو ہے پارٹی کا کمیٹی کا اجلاس کرنا ہے اور اس میں پھر ہم آپ کو فیصلہ کر کے آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہونا ہے، تو ہمیں تھوڑا سا ٹائم چاہیے۔ تو بہرحال سیاسی کمیٹی جو پاکستان تحریک انصاف کی، اس کے اندر سارا معاملہ ڈسکس ہوا اور پھر سیاسی کمیٹی نے صبح ان کے ٹکٹس آنے شروع ہو گئے، بلکہ وقاص اکرم صاحب کی طرف سے یہ ٹکٹس آنے شروع ہو گئے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا، اب ہم ووٹ نہیں دے رہے، نہ سینٹ کے اندر دے رہے ہیں نہ ہم قومی اسمبلی کے اندر دے رہے ہیں۔ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا خیال یہ تھا کہ ان کے 2 سینیٹر ڈاکٹر زرکا اور ڈاکٹر فیصل سلیم معذرت چاہتا ہوں، ڈاکٹر نہیں ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ مل گئے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے ان کے ریڈیوس میں نہیں ہیں اور یہ ووٹ جو ہوں گے گورنمنٹ کو دے دیں گے۔ لیکن جب سینٹ کے اندر یہ ترامیم پیش ہوئی تو نہ ڈاکٹر زرکا وہاں آئیں نہ وہاں پہ فیصل سلیم آئے، تو وہ جو پاکستان تحریک انصاف ان کے اوپر بڑا دباؤ ڈال رہی تھی، ان کی مذمت کر رہی تھی، ان کے خلاف ٹرینڈ چلا رہی تھی، ڈاکٹر زرکا کے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی، تو میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کو ان ٹوٹیلٹی ان سے معافی مانگنی چاہیے، بالکل، کیونکہ پراپر کریکٹر اسیسینیشن ان دونوں کی گئی، جبکہ وہ آخری وقت تک اپنے کردار کے اوپر کھڑے رہے اور صاحب کردار ثابت ہوئے۔ ڈاکٹر زرکا کی بات بالکل ٹھیک تھی، اس نے کہا جی میں عمران خان کی وش کے خلاف ووٹ دے ہی نہیں سکتی، تو وہ ڈاکٹر زرکا جو میرا خیال ہے کل کا دن وہ سرخ روح ہوئی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ان تمام ٹرولرز کو جو ان کی مذمت کرتے رہے ہیں ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا، ان کو شرم آنی چاہیے تھی کہ اپنی وہ سینیٹر کے خلاف کس قسم کی باتیں کر رہے تھے اور جو ان کے اپنے سینیٹر ہیں فیصل سلیم صاحب ان کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا انہوں نے، تو پارٹی کو ان سے معافی مانگنی چاہیے، بالکل، کیونکہ صاحب کردار ثابت ہوئے۔ اور اس کے بعد جو اختر مینگل صاحب کی پارٹی کے 2 لوگ تھے وہ ظاہر گورنمنٹ نے توڑ لیے اور ان دونوں نے ووٹ دے دیا اور اختر مینگل صاحب نے ان سے استعفیٰ مانگ لیا۔ میری انفارمیشن یہ ہے کہ وہ مستعفی نہیں ہو رہے، وہ استعفیٰ نہیں دیں گے، اور اس کے بعد جب اختر مینگل صاحب الیکشن کمیشن میں ان کے خلاف کوئی پیش رفت کریں گے تو تب بھی وہ سسٹم سلو چلے گا، ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے انہی ترامیم کے اندر سے کوئی نہ کوئی ایسی ترمیم نکل آئے ابھی، کیونکہ ظاہر ہے پوری طرح اس کو اوپن نہیں کیا گیا، کہ اس کے اندر یہ نکلے کہ کوئی آدمی اگر اپنے ضمیر پہ ووٹ دے تو اس کے خلاف کوئی محاسبہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ان ترامیم کے اندر سے کوئی ایسا نکل آئے، کوئی ایسی شک نکل آئے یا اس کی تشریح اس ٹائپ کی ہو جائے تو یہ دونوں سینیٹرز جو ہے نا وہ بحال رہیں گے، اور اگر ان کو اس کے باوجود فارغ کر دیا جاتا ہے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ان دونوں کو دوبارہ الیکٹ کروا کے اسی ایوان میں لے کے آئے گی، تو یہ ان کے ساتھ سیٹلمنٹ ہے اور انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ میرا خیال ہے ضمیر کی کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی قیمت تو ملنی چاہیے ان کو۔ پہلے اس سے 65 انہوں نے سینیٹرز پورے کر لیے، 64 ان کو چاہیے تھے، ایک اضافی تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے کسی سینیٹر کو نہیں توڑا گیا اور سینٹ کے اندر اس طرح منظور ہوگی۔ باقی جو پارٹی پوزیشن قومی اسمبلی کے اندر تھی وہ ساری دنیا نے دیکھ لی کہ پاکستان تحریک انصاف کو تھوڑا سا ڈز بھی پہنچی، لیکن بہت زیادہ بھی اس طرح نہیں ہے کہ پارٹی ٹوٹ گئی ہو یا کوئی 40 بندے ہی توڑ کے ایک سائڈ پہ کھڑے کر دیا، لیکن اس کے باوجود بہرحال گورنمنٹ نے قومی اسمبلی سے بھی پاس کروا لی۔ آج صدر صاحب سے وہ دستخط ہو جائیں گے اور اس کے بعد اب یہ قانون بن جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد 3 ایشوز ہیں، 3-4 سوال ہیں بڑے جو ظاہر پوری قوم جاننا چاہتی۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو تسلیم کر لے گی؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس اس کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سردست جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان کا نام قاضی فائز عیسیٰ ہے، اور جو کمیٹی ہے جس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے بینچز کا وہ بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں بنتی ہے، تو وہ 3 ججز ہیں جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس قسم کی جو پٹیشن اگر آئی تو کیا ہم نے ایکسیپٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ تو وکلا کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آج اس ترمیم کے خلاف یا اس ترمیمی پیکج کے خلاف ایک پٹیشن دائر کی جائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس کیونکہ 3-4 دن بچے ہیں وہ اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، وہ چاہیں گے کہ جو اگلے چیف جسٹس آئیں وہ اس کے بارے میں فیصلہ کریں کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا چوہر صاحب، اس میں ایک اور بھی کور دیا گیا ہے کہ جون سی سمری بھیجی جائے گی پریزیڈنٹ کو وایا پی ایم ہاؤس یا کابینہ اسے چیلنج نہیں کیا جا سکے گا، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف اور وکلا کی باڈی پھر بھی یہ پٹیشن کرے گی، ٹھیک ہے، اور اس پٹیشن کو میرا نہیں خیال کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ٹچ کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے وہ جب پوری ترامیم کو مانتے نہیں ہیں لوگ تو اس ترمیم کو کیوں مانیں گے کہ جناب کیبنٹ کا جو فیصلہ ہے یا ایوان صدر کا جو فیصلہ ہے یا پرائم منسٹر ہاؤس کا جو فیصلہ ہے اسے کسی پٹیشن میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ جب وہ ان پورے پیکج کو نہیں مانتے تو ظاہر ہے اس کو بھی نہیں مانیں گے اور اس لیے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کو ٹچ نہیں کریں گے کیونکہ ان کے پاس 2-3 دن بچے ہیں،
ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس قضیے کے اندر پڑھیں اور وہ چاہیں گے کہ اگلے چیف جسٹس جو ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں. اور وہ تو قانون کا ریفرنس دے دیں گے کہ قانون بن چکا ہے. اب جب 3 رکنی ایک پینل بنے گا جس میں سے ایک فیصلہ کرنا ہے کہ کون چیف جسٹس ہوگا, اور دوسری سائڈ سے کیونکہ جو وہ جوڈیشل کمیشن بننا ہے جس نے یہ فیصلہ کرنا ہے, پارلیمانی کمیشن بننا ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے چیف جسٹس کا, وہ کمیشن بھی آج بن جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی جو ہی صدر صاحب اس کے اوپر دستخط کریں گے تو اس کے بعد یہ قانون بن جائے گا, یہ ترمیم ہو جائے گی. تو ساتھ ہی ایک 12 رکنی ایک پارلیمانی کمیٹی یا ایک گروپ بن جائے گا پارلیمانی. ٹھیک ہے. اور اس سے فیصلہ کرنا ہے کہ جو نیا چیف جسٹس ہوگا کون ہوگا. اچھا, اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا کردار بہت اہم ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو ایک سینیٹر کو بھی لیا جائے گا اور ایک MNA کو بھی لیا جائے گا, اور اس کے اندر 2/3 میجارٹی چاہیے. اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے 12 لوگوں نے, جس میں 8 MNAs ہیں, 4 سینیٹرز ہیں, اور وہ آج کسی وقت بھی ان کی فہرست بھی آ جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو پینل ہے اس کے اندر 3 ججز ہوں گے. اس کے اندر جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے, جسٹس منیب اختر صاحب ہوں گے, اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہوں گے. ٹھیک ہے. میری انفارمیشن یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ پینل کوشش کرے گا کہ انہیں تسلیم کر لے اور انہیں اگلے چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا جائے, انہیں قبول کر لیا جائے. اب سوال یہ ہے کہ وہ کیوں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب, ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی تھی جب ان کو ایلیویٹ کیا گیا تھا یہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو اس سے پہلے یہ ٹریجڈی یہ ہوتی تھی کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے تھے وہ کوئی جج نہیں سلیکٹ کرتے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے, وہ چیف جسٹس سلیکٹ کرتے تھے. باقاعدہ پروفائل دیکھے جاتے تھے کہ کس وقت کس جج نے ریٹائر ہونا ہے, کس وقت اس کی عمر 65 سال ہوگی, اور اس کے کتنے % چانسز ہیں کہ وہ چیف جسٹس بن سکتا ہے, اور اس کا تعلق ان کے چیمبر کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. تو یہ پچھلے بڑے عرصے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا. تو جسٹس منیب اختر صاحب جو کراچی سندھ ہائی کورٹ میں جج تھے, تو یہ ٹاپ نمبر 1 نہیں تھے. ٹھیک ہے. یہ دوسرے یا تیسرے نمبر پہ تھے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. اور ان کے مقابلے میں جو یحییٰ آفریدی صاحب تھے وہ پشاور ہائی کورٹ میں نمبر 1 جج تھے, وہ چیف جسٹس تھے. ٹھیک ہے. تو جب انڈکٹ کرنا تھا ان کو تو پہلے جسٹس منیب اختر صاحب کو انڈکٹ کیا گیا اور ان کو دوسرے یا تیسرے نمبر سے اٹھا کے کیا گیا, اور جو وہاں پہ سینئر موسٹ ان کو چھوڑ دیا گیا. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ جسٹس منیب اختر صاحب جو ہے نا یحییٰ آفریدی صاحب سے سینئر ہو جائے. ٹھیک ہے. اور یحییٰ آفریدی صاحب کو ان کے 2 یا 3 مہینے بعد انڈکٹ کیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں تاکہ یہ جونیئر ہو جائے, جبکہ یحییٰ آفریدی صاحب ان سے سینئر تھے. ٹھیک ہے. اور عہدے میں بھی ان سے بہتر تھے, اور انہیں ان سے پہلے آنا چاہیے تھا. اگر وہ ان سے پہلے آ جاتے تو وہ یا سینئر موسٹ ہوتے یا نمبر 2 ہوتے. لیکن ان کی پوزیشن کو آکورڈ کرنے کے لیے یا ڈاؤن کرنے کے لیے پہلے جسٹس منیب اختر صاحب کو لایا گیا. ٹھیک ہے. تو اب گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ سازش ہوئی تھی اور اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے کی تھی, اور وہ چاہتے تھے کہ یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس نہ بنے اور منیب اختر صاحب کے چانسز بڑھ جائیں, کیونکہ اس وقت سارا کیلنڈر سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کیا گیا تھا. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ پینل جو ہوگا, پارلیمانی پینل جو ہے, وہ اس میں سے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو سلیکٹ کر لے گا. ٹھیک ہے. اور ان کی تجویز دی جائے گی پرائم منسٹر صاحب کو, اور پرائم منسٹر صاحب ان کی سمری جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس بھیجیں گے. تو اب سوال یہ ہے کہ جو دوسرے 2 ججز ہیں منیب اختر صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب, کیا وہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے نیچے کام کر لیں گے؟ تو میرا نہیں خیال کہ وہ کر سکیں گے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپر سیڈ ہو جائیں گے. تو جب آپ سینئر موسٹ ہوں اور آپ سپر سیڈ ہو جائیں تو پھر عدالت کے اندر کام کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ اس ساری تجاویز کو یا ترامیم کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ججز تھوڑے سے ویک بھی اپنے آپ کو فیل کریں گے. اور جو کریکٹر ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا, منیر اختر صاحب کا, وہ بڑا کلیئر ہے, اور میں ان دونوں کا بڑا احترام کرتا ہوں. یعنی انتہائی پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب تو ایسے زبردست پڑھے لکھے آدمی ہیں کہ آپ حیران ہوتے ہیں, اور ان کا جو پروفائل ہے وہ بہت ہائی ہے. ایون ہارورڈ یونیورسٹی میں جا کے وہ پڑھاتے ہیں, لیکچر دیتے ہیں, تو انٹرنیشنلی بڑے ریکگنائزڈ وہ وکیل تھے, اور جج بھی بہت زیادہ, ان کے فیصلے بڑے کوٹ ہوتے ہیں, انگریزی بڑی اچھی لکھتے ہیں, اور بہت ہی پڑھے لکھے آدمی. تھاٹ پروسیس ان کا بڑا زبردست ہے. وہ تو پاکستان تحریک انصاف نے ان کو کنٹروورشل بنا دیا, اور اگر پاکستان تحریک انصاف مہربانی نہ کرتی ان کے اوپر تو اتنا بڑا قد کا آدمی تھا کہ آپ حیران ہی ہوتے. جیسے منیب اختر صاحب بھی بڑے شاندار آدمی ہیں. تو جس قدر آنریبل لوگ ہیں, تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ دونوں مستعفی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور جب یہ مستعفی ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے علاوہ بھی جو دوسرے ججز ہیں کوشش کی جائے کہ وہ بھی 3-4 ججز جو ان کے لائک مائنڈڈ ہیں وہ بھی مستعفی ہو جائیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں
اس آئینی ترمیم کو تسلیم کریں گے یا وہ بیٹھیں گے، کیونکہ ذرا آکورڈ سا فیل ہوگا. ٹھیک ہے. تو باقی جو کچھ ججز ہیں ان کی بھی کوشش ہوگی کہ ان کو بھی ساتھ شامل کیا جائے. اگر کچھ 6 7 8 ججز مستعفی ہو جاتے ہیں تو کرائسس تو بہت بڑا پیدا ہوگا. گورنمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ 5 ایک ججز جو ہیں وہ مستعفی ہونے کے چانسز ہیں. تو گورنمنٹ نے نئے ججز کے لیے بھی باقاعدہ کوئی ہوم ورک کر لیا ہوا ہے کہ اگر یہ کرائسس پیدا ہو تو امیڈیٹلی 5 ججز اور جو ہیں ان کو انڈکٹ کر دیا جائے. تو اس طرف سے ان کی تیاری مکمل ہے. لیکن سردست میرا خیال ہے 2 ججز جو ہیں وہ مستعفی ہو رہے ہیں. چوہے صاحب اس میں ایک چیز ذرا مجھے بتائیے گا کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ ایک روایت ہی بن جائے کہ جیسے سپر سیڈ ہونے پہ آپ نمبر 2 یا نمبر 3 کو اگر سلیکٹ کرتے رہیں، جیسے فورسز میں بھی ہوتا ہے کہ جو سینئر ہوتا ہے وہ ریٹائر ہو جاتا ہے، سیم یہ کہیں مستقل ایک روایت نہ چل پڑے؟ ہو سکتا ہے روایت ہو جائے، تو برائی تو اس میں کوئی بھی نہیں ہے. مثلا اگر ایک جج چلے جاتے ہیں تو جونیئر ججز ہیں بہت سارے وہ ایلیویٹ ہو جاتے ہیں. تو ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ یہ جج صاحب جو ہیں صرف یہی انصاف کر سکتے ہیں، کوئی اور ہائی کورٹ سے جج آئے گا تو وہ انصاف نہیں کر سکے گا. وہ ہو سکتا ہے نئے جج ان سے زیادہ بریلینٹ ہو. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ججز کے اوپر جو کمیٹی بنی ہے اس نے اب ججز کی کارکردگی کو بھی دیکھنا ہے. تو یہ بھی ایک اچھا میرا خیال ہے عمل ہے، اچھا سٹارٹ ہے، کیونکہ ججز اپنے آپ کو ابو سمجھتے تھے اکاؤنٹیبلٹی سے. اور کوئی جج اگر ایک جج ہے وہ 400 فیصلے کر رہا ہے مہینے میں، دوسرا جج صرف 4 فیصلے کر رہا ہے، یہ بھی جج ہے وہ بھی جج ہے. اور پھر کئی ایسے ججز ہوتے تھے جن کے فیصلے 50% سے زیادہ فیصلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں سٹینڈ نہیں کر پاتے تھے. سپریم کورٹ آف پاکستان ان کو ٹرن ڈاؤن کر دیتی تھی، ان کو اڑا دیتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ جج رہتے تھے. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی میرا خیال ہے یہ بھی میکانزم بہت اچھا ہے. اب اگلا سوال یہ پاکستان تحریک انصاف کا کیا بنے گا. تو پاکستان تحریک انصاف اس وقت واقعی ہاٹ واٹرز میں ہے. عمران خان صاحب کو اگر کوئی ریلیف ملنے کا چانس تھا تو اس ترمیم کے بعد تو کوئی چانس نہیں بن رہا، کیونکہ ان کی ساری امیدیں جو تھی وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب کے ساتھ تھیں. انہوں نے اپنے آپ کو الائن کر لیا. تو ان سب کا خیال یہ تھا کہ جو ہی یہ آئیں گے تو ہمیں ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. لیکن اب ظاہر ہے وہ پورا سسٹم ہی چینج ہو گیا. تو اب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب میرا نہیں خیال کہ وہ عدالت کو کنٹروورسی میں ڈالیں گے. وہ چاہیں گے کہ کچھ عرصہ جو ہے نا عدالت ان ساری چیزوں سے پیچھے ہٹے، اور ساتھ جو آئینی بینچ بن جائے گا اس کے پاس وہ کیسز بھیج دیں گے اور آئینی بینچ جانے اور یہ جو سیاسی معاملات ہیں وہ جانے. اور وہ چاہیں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک سائڈ پہ رہ کے پراپر کام کرے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا کام ہے. تو وہ کسی کنٹروورسی میں نہیں آئے گی. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو ریلیف ملنے کے چانسز اب کوئی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے بغیر ہی اگر گورنمنٹ نے یہ ترامیم پاس کر لی ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمارا اتنی زیادہ ان کو ضرورت نہیں ہے اور یہ ببر شیر ہیں، یہ کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کو وہ دوسرا ہم نے کل خبر دی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر 3 دراڑیں پڑ چکی ہیں، 3 ان کے طبقے ڈیولپ ہو چکے ہیں. تو پارٹی کے اندر واقعی ہی رفٹ ہو چکی ہے، ٹھیک ٹھاک رفٹ ہوئی ہے. اور کل فیصل واڑا صاحب نے بھی انکشاف کیا تھا کہ اس کے اندر فارورڈ بلاک بن رہا ہے. تو فارورڈ بلاک کی واقعی چانسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. فیصل واڑا صاحب نے آج کہا ہے کہ انہیں شدید جھاڑ پڑی. وہ عدالت میں وہاں پڑی تھی جیل کے اندر، تو ہم اپنے وی لاک میں بتا بھی چکے ہیں کہ کتنی جھاڑ پڑی تھی. ٹھیک ہے، مطلب آج اس نے یہ دوبارہ فیصل واڑا صاحب نے بولا ہے. اور اس کے اندر اچھا صاحب اب آپ نے ایک بات کی، عمران خان اور پی ٹی آئی کا انجام آپ نے بتایا، اسی کے اوپر میں آپ سے کوشچن کرنا چاہتا ہوں. عمران خان کو کیا اس کی پارٹی نے دھوکہ دیا ہے یا ایسا تو نہیں کوئی انسائیڈ ڈیل ہو گئی اس لیے خاموش ہو گئے؟ نہیں، میرا خیال ہے عمران خان صاحب نہ اپنے آپ کو انہوں نے الوف کر لیا، الگ کر لیا ہے. پارٹی ان کے ساتھ واقعی ناراض بھی ہے. پارٹی سمجھتی ہے کہ اگر ہم اس طرح الگ ہوتے چلے گئے تو ہم تو بالکل کنویں میں چلے جائیں گے. ہمیں ریلیف ملنا چاہیے. سیاست کا کام ہی یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، اپنے لیے راستے کھولے جائیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے کہ دیکھیں 12 لوگوں کے ساتھ 5 سینیٹر اور 7 ایم این ایز کے ساتھ انہوں نے کتنا بڑا اپنی لیے اسپیس پیدا کر لی، جبکہ ہمارے 90 سے زیادہ ایم این ایز ہے اور اتنے 45 کے قریب میرا خیال ہے، 45 تو نہیں میرا خیال ہے، کوئی 30-32 ان کے سینیٹرز بھی ہیں. اور خیبر پختونخوا میں ہماری گورنمنٹ بھی ہے. لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب اندر ہیں اور ہم چھپتے پھر رہے ہیں. کبھی ادھر چھپ جاتے ہیں، کبھی ادھر چھپ جاتے ہیں اور ہم واویلا کرتے رہتے ہیں جی ہمارے بندے اٹھا لیے گئے ہیں اور ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا اور ہمیں اسپیس نہیں دی جا رہی. کسی کی بیوی چلے گئی، کسی کا بیٹا غائب ہو گیا، کسی کی بیٹی کو اغوا کر لیا گیا. تو اس ٹائپ کی ہم شکایتیں کر رہے ہیں. تو ہم اس لیے نہیں آئے اس سسٹم میں کہ ہم نے باہر بیٹھ کے مسلسل مارے کھانے ہیں. تو پارٹی یہ انڈرسٹینڈ کر رہی ہے. عمران خان صاحب انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے. عمران خان صاحب سمجھتے ہیں میرے پاس لوز کرنے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں، زیادہ مجھے جیل میں ڈالا جا سکتا تھا. میں جیل میں بیٹھا ہوں، ایکسرسائز مشین مجھے ملی ہوئی ہے، روٹی مجھے یہاں پہ ٹھیک مل جاتی ہے اور نیوز سینس بھی میری ٹھیک ہے اور میں جو باہر سے آ جاتا ہوں اسے ڈانٹ بھی دیتا ہوں. تو مجھے کیا ضرورت ہے باہر جا کے اپنے بل بھی دیتا رہوں، اپنے اخراجات بھی پورے کرتا رہوں. فرا گوگی جو ہے پاکستان میں ہے نہیں، جو بعد میں اخراجات چلاتی تھی بنی گالا کے.
تو عمران خان صاحب وہاں پہ کمفرٹیبل ہیں, وہ کہتے ہیں جی میرا کیا جی, میں یہیں بیٹھا ہوں, درویش ہے پر درویش کا ڈیرا قائم ہے, اور پارٹی جو ہے وہ اس کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم پھنس گئے ہیں بری طرح. تو میرا خیال ہے پارٹی جو ہے نا اس کا زیادہ عمران خان صاحب کے اوپر پریشر ہے, عمران خان صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے. ٹھیک ہے, آپ نے پہلے بھی جو صاحب یہ خبر دی تھی, میں ایک دفعہ آپ سے دوبارہ جاننا چاہتا ہوں اس بارے میں. خان صاحب نے واقعی کہا تھا کہ ایس سی او کانفرنس کے اوپر احتجاج کرنا, نہیں تو یہ مجھے باہر نہیں آنے دیں گے؟ ہاں وہ انہوں نے کہا, تو وہاں پہ اندر نا وہ باقاعدہ انہوں نے ڈانٹ دیا گور خان صاحب کو بھی, اور سب کو لتاڑ دیا انہوں نے کہا جی میں نے کہا تھا کہ ہر صورت آپ نے کرنا ہے لیکن آپ نے نہیں کیا, اور کس نے روکا, کیونکہ روکا گور خان سے نہ تھا. مطلب ایس سی او کو کمپرومائز کرنے کو تیار تھے خان صاحب. تیار تھے, یہ انہوں نے واقعی کہا تھا اندر, یہ بات بالکل درست ہے, ڈانٹ دیا انہوں نے سب کو. ٹھیک, الیکشن کمیشن کا رول جو ہے بہت الیکشن کمیشن کا, ہاں جی الیکشن کمیشن کا 8 رکنی بینچ نے دوسری وضاحت بھی کی تھی, لیکن الیکشن کمیشن نے اس کو روکا ہوا تھا. اب یہ ترمیم کے بعد تو الیکشن کمیشن جو ہے بالکل پابند نہیں ہے کہ وہ عمل درآمد کرے اس پہ, تو الیکشن کمیشن کی طرف سے اب انکار ہو جائے گا. سپریم کورٹ آف پاکستان کی حیت بھی بدل جائے گی, وہاں پہ نئے چیف جسٹس بھی آ جائیں گے, اور ہو سکتا ہے کچھ نئے ججز بھی آ جائیں. پھر جو آئینی بینچ بنے گا تو اب یہ سارا کیس آئینی بینچ کے پاس جائے گا. تو الیکشن کمیشن انتظار کر رہا تھا کہ آئینی عدالت بنے یا آئینی بینچ بنے, ان کے سامنے رکھیں. تو اب یہ آئینی جو بینچ بنے گا اس کے اندر الیکشن کمیشن جائے گا, اور میرا خیال ہے وہاں سے اس کو ریلیف مل جائے گا, کیونکہ اس سے پہلے الیکشن ایکٹ کے اندر بھی تبدیلی ہو چکی ہے, اور دوسرا یہ جو ترامیم ہوئی ہے یہ بھی بڑی واضح ہے. تو الیکشن کمیشن اب عمل درآمد کوئی نہیں کر رہا اس پہ. الیکشن کمیشن کو اس کی کلیریفیکیشن مل چکی ہے, اب وہ عمل درآمد نہیں کر رہا, اب وہ آئینی بینچ میں جائے گا اور وہاں پہ یہ ایشو اٹھائے گا, کیونکہ سارے ایشوز آئینی بینچ پہ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا صاحب, یہ تمام چیزیں ہم نے ڈسکس کر لیں. ایک چیز اور بتائیے گا, جوڈیشل ایکٹیویزم سٹارٹ ہوتا ہے وکلا سے. وکلا نے بہت بھرپور کردار ادا کیا, آپ کو یاد ہوگا آنسو گیس کھائے اور پوری انہوں نے کوشش کی 2007 میں. اب آپ کو کیا نظر آتا ہے, دوبارہ کوئی ایسی تحریک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ تحریک ہوگی. وکلا کی طرف سے اعتراض بہت کیا جائے گا, احتجاج بھی ہوگا, لیکن کوئی تحریک نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بارز اس بار ڈیوائیڈڈ ہیں, اور گورنمنٹ نے بہت سارے بارز اپنے ساتھ میں لائے ہوئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا کردار ہے, اور انفارچونیٹلی پاکستان تحریک انصاف کا جو لائرز فورم ہے وہ اتنا تگڑا نہیں ہے. وہ پہلے بھی خاص ڈینٹ نہیں ڈال سکا. زیادہ زیادہ وہ تقریریں کر لیں گے, لیکن کس کے خلاف تقریریں کریں گے؟ کیا پارلیمنٹ کے خلاف تقریریں کریں گے؟ کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو ظاہر ہے ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. یا تو یہ ہوتا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بن جاتے تو وکلا ان کے اوپر احتجاج کرتے رہتے, چڑھ جاتے اور ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے, لیکن اب تو قاضی صاحب ہیں ہی نہیں. تو کس کے سامنے کریں گے؟ کیا جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے خلاف بات کریں گے؟ کیونکہ ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے. وہ تو پیچھے سے قانون بدل گیا, لا کے اندر ترمیم ہو گئی, آئین بدل گیا, تو وہاں سے ظاہر ان کو فائدہ ہو گیا. تو اب ان کے خلاف تو نہیں بات کی جا سکتی کہ آپ استعفیٰ دے دیتے, آپ ہوتے ہی نہیں یہاں پہ. تو کوئی ایسا ہدف نہیں ہے وکلا کے سامنے کہ جس کے خلاف وہ کوئی کمپین چلا سکے. ٹھیک ہے. پوری پارلیمنٹ کو تو الزام نہیں دے سکتے وہ. کوئی ایک آدھ شخصیت ہوتی چلیں, ان کے پتلے جلا لیتے آپ, کہ آپ پوری پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے آپ. یہی ہے, ٹاک شوز کے اندر بات کرتے رہیں گے, کوئی فورمز ہوں گے تو وہاں پہ یہ نقطہ اٹھاتے رہیں گے, لیکن کوئی تحریک میرا نہیں خیال کہ چل سکے گی. ٹھیک. ناظرین, آپ نے آج کا ویلاگ دیکھا, یقیناً بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا, اور آپ کو بہت جلدی پاکستان کا سیاسی منظر نامہ بدلتا ہوا نظر آئے گا. لیکن ایک چیز ضرور اچھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے مجھے, وہ یہ کہ پاکستان کی گورنمنٹ کم از کم اور اکنامک ہماری جو پالیسیز ہیں وہ اب آپ کو نظر آئیں گی, اور یہ اپوزیشن برائے اپوزیشن ہو رہی تھی, شاید اس میں کچھ آپ کو کمی نظر آئے. لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.